بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی جو بات ارشاد فرما رہے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اللہ نے ان کی مثال کو بیان فرمایا جیسا کہ ایک گندم کا دانہ ہے اور اس گندم کے دانے سے ایک گندم کا پودا نکلا جس میں کہ 7 خوشے ہیں اور ہر خوشے میں پھر 100 گندم کے دانے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے خرچ کرنے پر اس کے عمل کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آدمی نے ایک گندم کا دانہ بویا اور اس سے پھر ایک گندم کا پودا نکلا، اس میں پھر 7 بالیاں ہیں اور 7 بالیوں میں سے ہر بالی میں یعنی کہ 100 گندم کے دانے ہیں، تو یہ 700 کا عدد حاصل ہو جاتا ہے۔ روایت سے یہی بات مفہوم ہوتی ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کا ثواب 700 گنا تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالی کی مرضی ہے کہ اللہ تعالی اس کا ثواب جتنا بڑھا چڑھا کر دے دے اور اس کا کوئی حساب نہ ہو، تو اللہ جس کے لیے جو چاہے وہ کر گزرتا ہے، وہ اپنے فیصلے پر قادر ہے، اور اللہ تعالی جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے اور اس سے اس کے کیے ہو کا سوال نہیں ہوتا۔ لا یسأل عما یفعل، جو اللہ کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جاتا۔ تو بہرحال جب آدمی اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ اپنے مال کو نکالتا ہے، اللہ اس کے مال کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ اندازہ کر لیا جائے، ایک روایت سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں ایک کھجور کا دانہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کے دانے کی حفاظت کرتے ہیں، اور روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ایسی حفاظت کرتے ہیں جیسے آدمی بچھڑے کی حفاظت کرتا ہے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک کھجور کا دانہ اللہ تعالیٰ پہاڑ برابر فرما دیتے ہیں اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے۔ لہذا اللہ کی مرضی، اللہ بندے کو جتنا دینا چاہے، ایک نیکی پر 10 گنا دینا چاہے، ایک نیکی پر 700 گنا دینا چاہے، یا اس کے ثواب میں اللہ اضافہ در اضافہ کرتا رہے، تو اللہ تعالی اس پر قادر مطلق ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ گندم کا دانہ، تو فرماتے ہیں کہ جب گندم کا دانہ زمین میں ڈالا جائے
اور پھر زمین بھی ہموار ہو، اور جو دانہ ڈالنے والا ہے وہ بھی ماہر کاشتکار ہو، تب جا کر نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ اگر دانہ درست نہیں ہے، زمین ہموار نہیں ہے، کاشتکار فن میں ماہر نہیں ہے، تو پھر وہ دانہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ جب آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو خرچ کرنے میں پھر وہ مال بھی حلال ہونا چاہیے۔ حرام مال کو اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں قبول نہیں فرماتے۔ جس مال پر اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرما رہے ہیں، 10 گنا 700 گنا بڑھاتے اللہ چلے جائے، تو وہ مال بھی پھر صاف طیب اور پاک ہونا چاہیے۔ ایسا مال جو کہ حلال نہیں ہے، حرام مال ہے، وہ آدمی اللہ کے راستے میں نکالے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، کہ حرام کما لو اور پھر اس میں سے کچھ صدقہ دے دو تو بقیہ مال بھی حلال ہو جائے گا، یا حرام کما لو اور پھر حرام کما کر غریبوں کی اس سے مدد اور نصرت کر دو تو لہذا بقیہ مال کی بھی پھر کوئی پوچھ نہیں ہوگی، سوال نہیں ہوگا۔ اللہ تو ایسے مال کو قبول ہی نہیں کرتا جو کہ حلال نہ ہو، حرام مال ہو۔ اور یہ نظریہ رکھنا سراسر گمراہی ہے کہ کچھ مال حرام میں سے لوگوں کو کھلا دیا جائے، لوگوں کو پہنا دیا جائے، لوگوں پر خرچ کر دیا جائے تو پھر اس حرام کا بوجھ اتر جاتا ہے۔ ایسی بات ہرگز نہیں۔ روایت سے تو یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جسم حرام مال سے پرورش پائے اس کے لیے جہنم کی آگ ہی لائق ہے۔ اور ایک لقمہ انہوں نے نکالنے کے لیے کتنی جستجو کی۔ جو ان کا خادم تھا اور زمانے جاہلیت کے اعتبار سے کچھ منتر وغیرہ پڑھ کر اس کی اجرت لا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دی، اس میں سے ایک لقمہ انہوں نے کھا لیا، اور پھر معلوم ہونے پر یہ بات سامنے آئی کہ یہ مال تو درست نہیں ہے۔ تو پھر حال یہ تھا کہ اس مال کو نکالنے کے لیے اپنے گلے میں انگلی ڈال کر محنت کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ضرورت پڑی ہے کہ ایک ہی لقمہ ہے۔ تو خلاصہ کیا نکل رہا ہے کہ ایک لقمہ نکالنے کے لیے جان بھی چلی جائے تب بھی اس لقمے کو باہر نکالنے سے باز نہیں آؤں گا، اس لیے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو جسم اور جو جان حرام مال سے پرورش پائے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے مال کو اپنے راستے میں قبول نہیں کرتا جو مال کے حلال نہ ہو، یعنی کہ حرام ہو۔ جیسا کہ دانہ درست ہوگا تبھی جا کر اس سے گندم کا پودا نکلے گا، اور پھر کہیں جا کر اس سے بالیاں نکلیں گی، اور پھر اس خوشے میں مزید گندم کے دانے سامنے آئیں گے۔ یہ بنیاد اسی وقت پڑے گی جب کہ گندم کا دانہ درست ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ آدمی جب اللہ کے راستے میں مال نکالے تو مال کا حلال ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح سے جو مال نکالنے والا ہے وہ سنت کے مطابق اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے۔ سنت کے مطابق مال خرچ کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے تو اخلاص کے ساتھ مال خرچ کرے، اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرے، دکھلاوا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، ریا نہ ہو، اپنے آپ کو سخاوت والا اور سخی ظاہر کرنا مقصد نہ ہو، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے مال کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن اول وہلے میں
جن لوگوں کا حساب کتاب ہوگا ان میں وہ آدمی بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے بلائیں گے، اور اللہ نے اس پر دنیا کے اعتبار سے مال کی خوب فراوانی کی ہوگی، اور اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تجھے مال دیا تھا، کیا کیا مال کا؟ اللہ اپنی نعمتوں کو گنوائیں گے، اتنا اتنا مال دیا، اتنا اتنا مال دیا، اور اس مال کا تو نے کیا کیا؟ تو جواب میں یہ کہے گا باری تعالیٰ کوئی کار خیر ایسا نہیں تھا کہ جس میں میں نے خرچ نہ کیا ہو، ہر کار خیر میں میں خرچ کرتا تھا، لیکن اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، تیرا مقصد کیا تھا؟ تیرا مقصد یہی تھا کہ تو مال خرچ کر کے سخاوت کو چاہتا تھا، نام و نمود کو چاہتا تھا، اور تیرا مقصد یہ دنیا میں تجھے حاصل ہو گیا، جو ریا تھا، نام و نمود، وہ تجھے دنیا میں مل گیا، لہذا اس کو حکم ہوگا کہ منہ کے بل گھسیٹ کر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک عمل سنت کے اعتبار سے یہ ہے کہ آدمی جو مال بھی نکالے اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ نکالے۔ جیسا کہ کاشتکار ہوتا ہے، فن اگر رکھے گا تو پھر دانہ جو ہے وہ اس کے لیے مفید بھی ہوگا، اسی طرح سے آدمی جب حلال مال اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ نکالے گا تو وہ مال پھر اس کے لیے مفید بھی ہوگا، وہ مال اس کے لیے اجر کا باعث بھی ہوگا۔ لیکن اگر اخلاص نہیں ہوگا، دکھلاوا مقصود ہوگا، نام و نمود ہے، ریا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر اجر نہیں فرمائیں گے، اجر نہیں ملے گا۔ اور دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ سنت کے حوالے سے کہ آدمی جب اللہ کے راستے میں مال نکال رہا ہے تو مال نکالنے کی صورت میں ایسا نہ ہو کہ کسی دوسرے کی حق تلفی ہو رہی ہو۔ مال تو اللہ کے راستے میں نکال رہا ہے لیکن دوسرے کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ بیوی کا خرچہ شوہر پر واجب ہے، بچوں کا خرچہ باپ پر واجب ہے، اسی طرح سے ماں باپ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اولاد نوجوان ہیں اور کمانے کے لائق ہے، ان کا خرچہ، ان کی دیکھ بھال کرنا یہ اولاد پر واجب ہے۔ اب کوئی مرحلہ ایسا آتا ہے کہ بھئی اللہ کا راستہ ہے، مال خرچ کرنے کی نوبت آ رہی ہے، تو وہ مال سارا کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ بچے بھوکے ہیں، گھر والی کا حق ادا نہیں ہو رہا، ماں باپ پریشان ہو گئے، اور اس نے نیکی کے نام پر سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، حتیٰ کہ خود بھی فقیر ہو گیا، خود بھی دوسروں سے مانگنے والا بن گیا۔ تو شریعت کو ایسی نیکی پسند نہیں ہے، اور شریعت نے ایسی نیکی کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کی، بلکہ ایسی نیکی سے کرنے سے منع بھی کیا ہے۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور وہ سونے کی ایک ڈلی لے کر آئے، جیسے انڈا ہوتا ہے اس طرح کی ایک ڈلی لے کر آئے سونے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وہ مال قبول نہیں فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو بعض لوگوں کا حال پھر یہ ہوتا ہے کہ اپنا مال خرچ کرنے کے بعد پھر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگ جائے کہ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا اور پھر خود تنگ دست ہو گئے، اور دوسروں کا جو حق اس سے وابستہ تھا، بیوی کا، بچوں کا، والدین کا، سب کو متاثر کر دیا۔ لہذا خلاصہ یہ نکلتا ہے آدمی اپنی نیکی سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنی نیکی سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور ہماری نیکی کسی کے لیے زحمت کا باعث نہ بنے۔ آج مسلمان نیکی تو بہت کرتا ہے اور شوق سے کرتا ہے اور جذبے سے کرتا ہے، لیکن شریعت کے حدود اس کو پامال کرتا چلا جاتا ہے، شریعت کے حدود کو پامال کر رہا ہے، تو پھر مطلب کیا ہوتا ہے کہ نیکی برباد، گناہ لازم۔ جو نیکی کی تھی اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بھلا کیسے قبول کرے گا جس نیکی کے پیچھے اذیت ہی اذیت ہے، جس نیکی کے پیچھے اذیت ہی اذیت ہے۔ ایک آدمی کسی غریب کے ساتھ تعاون کرتا ہے، کسی غریب کو جو ہے وہ مدد و نصرت کا معاملہ کرتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، لیکن اسے تکلیف پہنچاتا ہے، ہزارہا روپیہ بہتر
آدمی خرچ نہ کرے یہ بہتر ہے بمقابلہ اس کے کہ آدمی خرچ کر کے کسی کو تکلیف پہنچائے۔ اسی طرح سے آدمی نیکی کرے لیکن نیکی کے پیچھے کسی کو تکلیف پہنچائے، کسی کو اذیت پہنچائے، یہ عمل شریعت میں جائز نہیں۔ تو یہ کام بھی مسنون نہیں کہ اپنی نیکی سے کسی کو تکلیف پہنچانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے مجمع میں جاتے تھے تو صحابہ کے مجمع میں بعض لوگ آرام کر رہے ہوتے تھے اور بعض لوگ جاگ رہے ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں یا کسی مجمع میں یا کہیں پر جاتے تو سلام کا اہتمام کرتے تھے، اور سلام نیکی ہی نیکی ہے۔ السلام علیکم 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ 10 نیکیاں، وبرکاتہ 10 نیکیاں۔ لیکن روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے اور سلام کرتے تو آپ اپنے سلام کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے کہ سونے والا آپ کے سلام سے جاگ کر بیٹھ جائے۔ اس قدر بآواز بلند سلام کرتے کہ جاگنے والا تو آپ کی آواز کو سن لیتا لیکن سونے والا آپ کی آواز کو سن کر جاگتا نہیں تھا۔ تو یہ نیکی کا عمل ہے۔ اس طرح سے بہت سی مثالیں سامنے آ جاتی ہیں، تو لہذا خلاصہ یہ نکلتا ہے مسنون عمل میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے تو ایسا نہ ہو کہ سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور خود بھی محتاج اور فقیر ہو گیا۔ اگرچہ بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ایسی آتی ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا لے کر آئے اور کیا چھوڑ کر آئے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ سارا مال لے کر آ گیا، سارا مال لے کر آ گیا، اور گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال کو قبول فرما لیا۔ لیکن ابھی میں نے روایت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب سونے کی ڈلی لے کر آئے، آپ نے وہ مال رد کر دیا، آپ نے وہ قبول نہیں فرمایا۔ تو جو ایمان اور جو ایمان کامل اور جو ہمت اور عزم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جانفشانی وہ بے مثال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال کو قبول کر لیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سارا مال لے کر نہیں آئے بلکہ آدھا مال لے کر آئے۔ آدھا مال لے کر آ کر انہوں نے گویا کہ بتا دیا، سمجھا دیا کہ عمر کی جتنی حیثیت تھی اسی کے بقدر وہ مال لے کر آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اے عمر تمہیں کیا مجھ سے محبت نہیں ہے؟ دیکھو ابو بکر تو سارا مال لے کر آ گئے، تم آدھا کیوں لے کر آئے؟ ایسی کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ حضرت ابو بکر کا مال قبول کر لیا اور حضرت عمر نے آدھا دیا تو آپ نے آدھا بھی قبول کر لیا۔ تو آدھا دینا یہ امت کے لیے رہبری ہے کہ دیکھو کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ ابو بکر کے جو پیچھے گھر والے اور ابو بکر کا جو حال تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے قریب برابر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ میرا عمل حضرت ابو بکر کے قریب ہو جائے، برابر ہو جائے، آگے نکل جاؤں، لیکن نہیں نکل پاتے تھے۔ لیکن حضرت عمر نیکی سے بھی پیچھے نہیں رہے، لیکن نیکی کی اپنی ہمت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیروی کرنا ہمارے لیے درست ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ تم ابو بکر کی پیروی کرو رضی اللہ عنہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق، اس لیے کہ دینا تمہاری طرف سے بھی پایا جا رہا ہے، دینا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی پایا جا رہا ہے، دینا حضرت عمر کی طرف سے بھی پایا جا رہا ہے۔ لیکن صحابہ کے عمل سے معلوم ہو رہا ہے کہ آدمی اپنی طاقت، ہمت، استطاعت، اللہ نے جتنی قدرت دی ہے اسی کے بقدر اللہ کے راستے میں مال نکالے۔ ایسا نہ ہو کہ جوش میں آئے، جذبے میں آ جائے اور ہوش سے کام نہ لے۔
شریعت کہتی ہے کہ جوش بھی ہو، جذبہ بھی ہو، لیکن ہوش بھی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ جوش اور جذبے میں آ کر سارا مال اللہ کے راستے میں نکال دیا اور پھر آدمی جا کر بعد میں خود دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ شریعت میں یہ بات پسندیدہ نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جس کو دے رہا ہے، یعنی کہ اگر پچھلی آیت سے تقابل کیا جائے، یعنی کہ جہاں پر بیج ڈال رہا ہے اگر وہ زمین ہموار ہے تو پھر بیج کارگر بھی ہوگا۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ ایک عمل یہ ہے کہ جس کو دے رہا ہے اللہ کے راستے میں اس کا مستحق ہونا بھی ثابت ہو رہا ہو۔ مثلا زکوٰۃ نکال رہا ہے، صدقات واجبہ نکال رہا ہے، اب ایسے آدمی کو دے رہا ہے جو کہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، ایسے آدمی کو دے رہا ہے جو کہ صدقات واجبہ کا مستحق نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ مستحق کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ اگر صدقہ نفلی ہے، یعنی کہ صدقات واجبہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، آدمی نے ایسے ہی اللہ کے نام پر اپنے جان کا، اپنے مال کا اور اسی طرح سے کاروبار کا صدقہ نکال دیا، تو فرماتے ہیں کہ پھر وہ ہر ایک کو دے سکتا ہے۔ اس میں اس بات کی قید نہیں ہے کہ آیا یہ زکوٰۃ کے حوالے سے مستحق ٹھہرے گا تو یہ پھر صدقہ نفلی اسے دیا جائے گا، ورنہ تو نہیں دیا جائے گا۔ صدقہ نفلی میں عموم ہوتا ہے، آدمی سید کو بھی دے سکتا ہے، وہ آدمی ایسے شخص کو بھی دے سکتا ہے جو کہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے۔ بس اوقات انسان کی ضرورت سامنے آ جاتی ہے، مثلا کوئی عورت ہے، خاوند کا انتقال ہو گیا، اب خاوند کے انتقال کے بعد زیور تو موجود ہے، زیور کی بنیاد پر زکوٰۃ تو نہیں لے سکتی، لیکن بیوہ ہو گئی ہے، چھوٹے بچے ہیں، پرورش کرنے کا معاملہ ہے، چھوٹے بچوں کو رقم دینا مشکل ہے، لیکن صدقہ نفلی ہے، اس بیوہ کو دینا جائز ہے۔ زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس کے پاس جو زیور ہے وہ نصاب کے بقدر ہو، شوہر کا انتقال ہو گیا، گھر والوں کی طرف سے زیور ملا تھا، چوڑیاں ملی تھیں جس کی قیمت 7.5 تولہ کے برابر ہے، اللہ تعالی نے اتنا زیور اس کو دیا ہوا ہے، لیکن زیور بہرحال وہ کب تک بیچ کر اپنا گزارا کرتی رہے گی؟ ماں کا پھر خیال ہوتا ہے کہ اولاد کے کام آ جائے، بچیوں کے کام آ جائے، بچیوں کے مستقبل کے اعتبار سے رکھ لیتی ہے، ان کے کام کے اعتبار سے، لیکن بہرحال گھر کا چولہا جلانے کے لیے ضرورت پڑ جاتی ہے، تو صدقات نفلی پھر ایسی خاتون کو دینا، اسی طرح سے ضرورت پڑنے پر ایسے مرد کو دینا، اسی طرح سے سید کو دینا، یہ شرعاً جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال آدمی دینے کے وقت اگر زکوٰۃ دے رہا ہے یا صدقات واجبہ دے رہا ہے تو مستحق ہی کو دینے کا اہتمام کرے۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی ہمیشہ زندگی زکوٰۃ کے مال کے نکالنے پر ہی نہ گزارے، آدمی ہمیشہ زندگی صدقات واجبہ پر ہی نہ گزارے، بلکہ بغیر استحقاق یعنی بغیر کسی اپنے اوپر واجب ہونے کے بھی اللہ کے راستے میں مال نکالنے کی عادت ڈالے، اللہ کے راستے میں مال نکالنے۔ جیسے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب کبھی بھی کسی مسلمان کی ضرورت سامنے آتی ہے تو سب سے پہلے آدمی کہتا ہے بھئی زکوٰۃ کا مال ہے وہ لے لو، زکوٰۃ کا مال ہے وہ لے لو، یا صدقات واجبہ کا مال ہے وہ لے لو۔ مطلب کیا ہے کہ میری طرف سے ادائیگی صرف ان 2 چیزوں سے ہو سکتی ہے، اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو معذرت کر لیتا ہے، اس لیے کہ اس کے علاوہ مال اللہ کے راستے میں دینے کی عادت ہی نہیں ہے۔ جب تک کہ زکوٰۃ رکھی ہوئی تھی، پڑی ہوئی تھی، اسی میں سے خرچ کر رہا تھا۔ اب جب زکوٰۃ کا مال ختم ہو گیا تو کہتا ہے کہ بھئی اب میں نہیں دوں گا۔ صدقات واجبہ کا مال موجود تھا، اسی میں سے دے رہا تھا، اب دیتا رہا وہ ختم ہو گیا، اب اگر کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے تو کہتا ہے بھئی اب میرے پاس زکوٰۃ نہیں ہے، اب میرے پاس زکوٰۃ نہیں، اب میرے پاس صدقات نہیں واجبہ۔ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے زکوٰۃ نہیں ہے، صدقات نہیں ہے، آدمی یہ تو دیکھے کہ اللہ تعالی نے اس کو مال کتنا دیا ہے، اللہ نے مال کتنا دیا ہے، اور مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما نقص صدقۃ من مال، دیکھو جو تم مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہو نا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، 1 نیکی کرتا ہے، اللہ اس کا بدل اس کو 10 گنا عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی آیت کے تحت یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ 1 روپیے کا بدلہ اللہ تعالی 700 کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بدل اللہ تعالی برکت کے اعتبار سے بھی لوٹا دیتے ہیں کہ آدمی نے ابھی ارادہ ہی کیا۔ کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے کہ ابھی میں نے تو مستحق کو دینے کا ارادہ ہی کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے مال میں برکت دے دی، مجھے اتنا نفع ہو گیا۔ یا پھر کیا ہے کہ گزشتہ دن میں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے گاہک کو بھیج کر میرے مال کو اللہ نے اتنا بڑھا دیا۔ در حقیقت یہ صدقات کے ثمرات ہیں کہ آدمی جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو لوٹا دیتے ہیں۔ اور ایک بات اور سامنے آتی ہے کہ بسا اوقات دینے کا جب وقت آتا ہے تو آدمی ہمیشہ یہ بات تلاش کرتا ہے کہ آیا مستحق ہے یا نہیں۔ ایک تو گداگر ہے جن کی عادت ہی مانگنے کی ہے، جن کا پیشہ ہی مانگنے کا ہے، جنہوں نے اپنا معمول ہی مانگنے کا بنا لیا ہے، ان کی تو حوصلہ شکنی بہرحال ہے۔ اس کے علاوہ بھی بسا اوقات ایک آدمی ہے جو کہ گداگر نہیں ہے، پیشہ ور نہیں ہے، کبھی کبھار اپنی حاجت کے حوالے سے یا اضافی کوئی ضرورت سامنے آ جائے تو سوال کرنے پر وہ آ جاتا ہے، تو آدمی وہاں پر فوراً یہ سوال اٹھا دیتا ہے کہ مستحق ہو کہ نہیں ہو، مستحق ہو کہ نہیں ہو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار بغیر استحقاق والے آدمی کو بھی آدمی دینا سیکھے، ہمیشہ اس بات کو نہ ٹٹولے کہ بھئی مستحق ہو یا نہیں ہو، مستحق ہو یا، ایک تو گداگر ہے، پیشہ ور فقیر ہے، ان کی بات نہیں کی جا رہی، ایک اس کے علاوہ بھی آدمی کبھی کبھار انسان کو ضرورت پیش آ جاتی ہے، وہ اپنا تقاضا رکھ دیتا ہے تو آدمی فوراً جھٹپٹ یہ سوال کرتا ہے مستحق ہو کہ نہیں ہو۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی انسان کو چاہیے کہ اپنی عادت کو تبدیل کرے اور دیتے وقت یہ سوچے کہ میں کتنے چیزوں کا مستحق ہوں کہ اللہ نے مجھے کتنا دیا ہے، میں کتنوں کا مستحق ہوں، اللہ نے کتنی چیزیں مجھے بغیر استحقاق کے دی ہیں، کتنا مال اللہ نے مجھے مستحق ہونے کے بغیر دیا ہے، کتنی نعمتوں کا میں مستحق نہیں تھا، اللہ نے پھر بھی مجھے دیا ہے۔ تو اہل علم فرماتے ہیں گویا کہ بغیر استحقاق کے لینے کا دیتے وقت جواز پیدا کر لو۔ جب تم بغیر استحقاق کے کسی کو دو گے نا تو تمہارے لیے جواز پیدا ہو جائے گا کہ تمہیں بھی بغیر استحقاق کے ملے، اور وہ تو مل ہی رہا ہے۔ آدمی کو پھر تسلی ہوتی ہے، اللہ سے مانگنے میں آسانی بھی ہوتی ہے، یا اللہ میں مستحق تو نہیں ہوں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جب دعا جاتی ہے تو اللہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، اس نے بھی میرے بندے کو بغیر مستحق ہونے کے، جو کہ اس کی ایک ضرورت پیش آ گئی تھی، اس نے دیا ہے۔ اور پھر جب یہ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے تو پھر اللہ کو یہ بات نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کا بھی یہی کام ہے، یہ بغیر مستحق ہونے کے بھی لوگوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، لوگوں کا سہارا بنتا ہے، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ یہ ہمیشہ ایک ہی کانٹے پر نہیں اٹکا رہتا کہ دوں گا تو صرف زکوٰۃ دوں گا، دوں گا تو صرف صدقات واجبہ دوں گا، دوں گا تو صرف مستحق ہونے کی بنیاد پر دوں گا، نہیں، یہ اللہ واسطے بھی دے دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے بھی اس کی دینے کی عادت ہے، لہذا آدمی اس صفت کو بھی اختیار کرے۔ تو بہرحال دینے میں ان 3 باتوں کا خیال کرے، اور 2 باتیں ایسی ہیں جن سے بچنے کا اہتمام کرے۔ ایک تو یہ کہ جب کسی کو دے دے تو دینے کے بعد احسان نہ جتلائے، احسان نہ جتلائے۔ عام طور پہ تو آدمی احسان نہیں جتلاتا، عام طور پہ آدمی احسان نہیں جتلاتا، ایک موقع ایسا آتا ہے جہاں پر بات سامنے آ جاتی ہے۔ عام طور پر آدمی نے کسی کو راشن دیا تو خاموشی سے دے کر آ جائے گا، یا عام طور پہ آدمی کسی کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، ہر ماہ تعاون کرتا ہے، ہر ماہ تعاون کرتا ہے، کر رہا ہے برابر کر رہا ہے، لیکن
اب دیکھنے کا موقع آتا ہے کہ سامنے والے کی طرف سے اس کی طبیعت اور مزاج کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو پھر یہ اپنی نیکی کو روک دیتا ہے. یار ہم تو اس کے ساتھ اتنی اچھائی کرتے چلے آ رہے ہیں اور یہ تو ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے. اپنا احسان جتلاتا ہے. سمجھ رہے بات؟ عام طور پہ تو آدمی احسان نہیں جتلاتا. کسی کے یہاں کھانا پہنچا دیا، ہر مہینے اس کو راشن دیتا ہے، ہر مہینے اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے. لیکن جہاں کہیں سامنے والے کی طبیعت اپنی طبیعت سے بھائے گی نہیں، یا اس کا کوئی عمل اپنے طبیعت کے خلاف ہوگا، یا وہ کوئی کام کر دے گا اپنے مزاج کے خلاف، تو فوراً چوٹ پڑتی ہے تعاون پر. اب تو میں اس کو نہیں دوں گا، ہم تو اس کے ساتھ اتنا اچھا کریں اور یہ ہمارے ساتھ ایسا کرے. اب معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ احسان جتلا رہا ہے، یہ کسی کام کے عوض یہ کام کر رہا تھا. یہ گویا کہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ میں نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، اب تم بھی میرے ساتھ ہمیشہ اچھائی کر کے چلنا، ورنہ تمہارے اوپر جو احسان کا دروازہ ہے وہ میں بند کر دوں گا. اللہ نے اس کو بھی پسند نہیں کیا. اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام پائی جاتی ہے. بہن کے ساتھ تعاون کرتے چلے آ رہے ہیں، ذرا سا بہن نے کوئی بات کہہ دی، ذرا سا بہنوئی کی طرف سے کوئی بات آ گئی، یا چچا زاد کی طرف سے کوئی بات آ گئی، ماموں زاد کی طرف سے کوئی بات آ گئی، خالہ زاد کی طرف سے، تو فوراً اثر پڑتا ہے نیکی پر. فوراً اثر نیکی پر پڑتا ہے. جو بہن کے ساتھ تعاون کرتا چلا آ رہا ہے نا، ہر مہینے بھئی بہن کمزور ہے، مالی اعتبار سے بہنوئی کمزور ہے، اس کے ساتھ ہر ماہ تعاون کرتا ہے، راشن دے دیتا ہے، یا اس کے ساتھ مالی معاونت کرتا ہے. اب کیا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ سیدھا چلے، ہمارے ساتھ کوئی بات غلط نہ کرے، ہمارے مزاج کے خلاف بات نہ کرے. جہاں مزاج کے خلاف بات ہوگی وہاں اگلے مہینے راشن نہیں جائے گا، اگلے مہینے تعاون نہیں ہوگا. پھر گھر میں ایک کھچڑی پکنا شروع ہو جاتی ہے. آپ تو ان کے ساتھ اتنی اچھائیاں کرتے ہیں، آپ تو ان کے ساتھ اتنی بھلائیاں کرتے ہیں، آپ تو ان کا اتنا خیال کرتے ہیں، بس آج کے بعد سے اب ان کے ساتھ نیکی کرنا چھوڑ دو. وہ گھر میں باقاعدہ مستورات کے ساتھ مل کر مشاورت کر کے وہ نیکی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو پھر کل کو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ہم تمہارے ساتھ بہت احسان کا معاملہ کر رہے تھے، لیکن تم نے ایسا کیا، لہذا اب ہم احسان نہیں کریں گے. اپنے احسان کو گویا کہ جتلا دیا، بتلا دیا. یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے. اور اس پر ایک واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے کہ جب حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب تہمت لگی تھی تو اس میں ایک صحابی بہرحال غلط فہمی کا شکار ہوتے ہوئے شریک ہو گئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ مالی معاونت کرتے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی میری صاحبزادی پر یہ آنچ آئی ہے اور اس میں یہ بھی مبتلا ہو گئے، تو تعاون کو انہوں نے روکا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں بھئی، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ نہیں تمہیں تو چاہیے کہ بھئی درگزر کرو، معاف کر دو. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے؟ تو تمہیں چاہیے کہ تم بھی لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو. اور صحابہ کا حال یہ تھا کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی بات نصیحت کے آ جاتی تھی تو اب حضرت ابوبکر صدیق کا حال یہ تھا رضی اللہ عنہ کا، جتنا پہلے تعاون کرتے تھے نا، اب اس سے بڑھ کر اور زیادہ تعاون کرنے لگ گئے کہ اللہ نے اس کی سفارش کر دی، اللہ کی طرف سے سفارش آ گئی. تو ایک مسلمان کا کام یہی ہونا چاہیے. ایک عمل تو یہ ہے، اور دوسرا عمل یہ ہے کہ اپنی ذات سے پھر تکلیف بھی نہ پہنچائے، احسان بھی نہ جتلائے، تکلیف بھی نہ پہنچائے. بسا اوقات آدمی سائل کو دے تو دیتا ہے لیکن سائل کے رویے سے تکلیف بھی پہنچتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ قول معروف، آدمی جو ہے نا وہ بھلی بات کہہ دے، نیکی کی بات کہہ دے، بمقابلہ اس کے کہ 10 روپے تو دے دیے لیکن تکلیف بھی پہنچا دی، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.